نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 77 اور 78 پڑھیں گے۔ تو جس طرح کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کی خیانتوں کا، بددیانتیوں کا ذکر فرمایا تھا، تو یہاں سے بھی یہود کی کچھ بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ، یشترون مول لیتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کا، وایمانہم اور اپنی قسموں کا، ثمناً قلیلا تھوڑا سا مول، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق نہیں ہے حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلم اور نہ کلام کریں گے، ہم ان سے، اللہ اللہ، ولا ینظر اور نہ دیکھیں گے، الیہم ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ تو یہ یہود کی ایک اور برائی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کے عوض تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا تھا کہ تم اللہ پر کامل ایمان رکھو گے، انبیاء پر پورا ایمان لاؤ گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر تم تک پہنچے گی تم ان کی تصدیق کرو گے۔ تو اب دیکھیے کہ انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مول کے عوض آپ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام سے متعلق جو پیشین گوئیاں تھیں، آپ علیہ السلام سے متعلق جو تورات کی، انجیل کی آیات تھیں، ان کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے عہد کے عوض وہ تھوڑا سا مول لے لیا جو عارضی طور پر ان کو دنیاوی نفع حاصل ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس نفع کی قیمت سمجھی اور اللہ کی آیات کو انہوں نے چھپایا۔ عہد اور وعدہ میں فرق ہوتا ہے۔ عہد وہ معاہدہ ہوتا ہے جو جانبین کے درمیان ہوتا ہے، دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، اور دونوں کے لیے اس پر قائم رہنا، اس کی پاسداری کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جو وعدہ ہوتا ہے یہ من جانب واحد ہوتا ہے، ایک طرف سے یہ وعدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعہد اللہ فرمایا، اللہ کے عہد کو۔ تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کامیابی دیں گے، ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ تو یہ جانبین سے ہے، دو فریقوں کی طرف سے ہے۔ ایک وعدہ جو ہے، ایک عمل وہ بندوں کی طرف سے ہے، اور دوسرا عمل وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے عہد کو بیچ ڈالا، تھوڑا سا مول لے لیا، وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑا سا ثمن لے لیا۔ اب دیکھیے کہ یعنی جو بندوں کے معاملات تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے گا، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ وہ قسم اٹھا دے گا۔ تو انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھا کر وہ چیزیں ضبط کرنا شروع کر دیں۔ جب کہیں دیکھا کہیں سے مال ملتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا دی، دعوے دار بن گئے، اور اگر امانت رکھوائی ہے تو وہ جھوٹی قسم اٹھا کر تو وہ امانت کو ضبط کر لیا، امانت کو ضائع کر دیا۔ تو وہ ایمانہم ثمنا قلیلا، تو بعہد اللہ سے مراد حقوق اللہ ہیں، و ایمانہم سے مراد حقوق العباد ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو بھی بیچ ڈالا
اور بندوں کے حقوق کی بھی پاسداری نہیں کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی رحمت کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بدعہدی کے 5 عذاب بیان فرمائے ہیں، 5 سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی سزا یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ کلام نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ اور چوتھی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اور 5ویں سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو چونکہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، تو لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں سے ان کو اللہ کی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام ہی نہیں فرمائیں گے، بچی سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس درگور کی ہوئی بچی سے اللہ سوال کریں گے کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یعنی اس ظالم سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائیں گے، تہدید کے طور پر بھی کلام نہیں فرمائیں گے۔ یہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کریں گے، چونکہ یہ حقوق العباد ہیں۔ جو حقوق اللہ ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، وہ اللہ کی شان ہے، اور جو حقوق العباد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی نے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے بھائی کا حصہ مارا تو اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اب ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ حقیر سی چیز ہو؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا حقیر چھوٹی سی چیز اگر وہ بھی جھوٹ بول کر قسم اٹھا کر کسی دوسرے بھائی کا حصہ مارا ہے تو اس کے اوپر بھی جہنم واجب ہو گئی۔ حقوق العباد کا معاملہ اس قدر سخت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، یہود کی بیماریوں کا ہی آگے سلسلہ جاری ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، ایک گروہ ہے، یلوون، مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ، تاکہ تم گمان کرو اس کو، من الکتاب، کتاب میں سے، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، من الکتاب، کتاب سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا، حالانکہ وہ نہیں ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ انہی کی برائیوں میں سے ایک برائی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ وہ اپنی زبان کو مروڑ کر بات کرتے ہیں، اور وہ اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ تاکہ تم یہ سمجھو کہ شاید یہ کتاب کا حصہ ہے، کتاب کی کسی آیت کو تلاوت کر رہے ہیں، کتاب کی کسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے
وہ ان الفاظ کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے، اور پھر اس پر وہ اسی طرح سے اعتماد رکھیں، یقین رکھیں کہ جس طرح کے کتاب پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ان پر ہیبت بیٹھ گئی ہے اور یہ اس جھانسے میں آ گئے ہیں، تو پھر اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں، ملمہ سازی کرتے ہیں کہ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک چیز اللہ نے نہیں بیان کی، تم اس کو بیان کرو اور یہ کہو کہ یہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہوا، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ تو اس سے انتہائی اہم بات وہ یہ سمجھنی چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے جملے اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس بات میں بہت محتاط رہنا چاہیے، کسی بھی قول کو اللہ کی طرف منسوب کرنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ وہ شخص جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا یا اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا، اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے جملے، بہت ساری احادیث وہ اسی طرح سے جو ہے وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن کا کہیں ثبوت نہ قرآن میں ہوتا ہے نہ حدیث میں ہوتا ہے، تو ان کو بشارتیں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ قطعاً جائز نہیں۔ جب تک کسی بات کی مکمل طور پر تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔